السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد رسولہ النبی الامی امین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم، إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت و عقیدت سے کوئی لب خاموش نہ ہو، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بآواز بلند پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری، روحانی معزز اور معتبر شخصیات جو تحریک منہاج القرآن خانیوال کے زیر اہتمام 4 روزہ دروس عرفان القرآن کی تیسری نشست میں تشریف لائے، دعا ہے رب کائنات آپ کو ایک ایک قدم چل کر آنے کے بدلے دنیا و آخرت کی ہزارہ نعمتوں سے اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز، بالخصوص منہاج القرآن ویمن لیگ کی ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفوی اسٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک کے جملہ عہدیداران، رفقا، کارکنان سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے نور سے آپ احباب کے سینوں کو مزین کرنے کے لیے یہ 4 روزہ دروس عرفان القرآن کی روحانی مجالس کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں بھی برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ابھی ہمارے پاس چونکہ وقت بہت محدود ہے، میں بلا تمہید اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید 27واں پارہ ہے، سورۃ الواقعہ، اس کی آیہ مبارکہ نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 80 تک 75 تا 80 6 چھوٹی چھوٹی آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ مجھے ان جگہوں کی قسم ہے جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے اترتے رہے ہیں۔ بولیے کیا؟ ان جگہوں کی قسم جہاں جہاں قرآن کے مختلف حصے، بولتے جائیے ذرا، نازل ہوتے رہے، اترتے رہے۔ پھر اگلی بات بڑی خاص آ گئی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور
اور لوگوں اگر تم جان سکو، پہچان سکو اور معرفت پا سکو اور سمجھ سکو تو سنو، یہ جو میں نے قسم اٹھائی ہے عظمت قرآن بیان کرتے ہوئے کہ جہاں جہاں قرآن اتر رہا ہے ان جگہوں کی قسم، فرمایا اگر تم سمجھو تو یہ قسم بھی بڑی عظیم قسم ہے۔ بولیے ذرا، کیا قسم بھی بڑی عظیم قسم ہے۔ اور بات یہاں رکی نہیں، اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا انہو لقرآن کریم، جس کتاب کے نازل ہونے پر، اترنے پر میں ان جگہوں کی قسم کھا رہا ہوں، فرمایا وہ کتاب بڑی عظیم عظمت والی اور بزرگی والی کتاب ہے۔ فی کتاب مکنون، اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے سے پہلے فرمایا یہ لوح محفوظ پر لکھی گئی، لا یمسہ الا المطہرون، کوئی شخص اسے بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے، ناپاکی کی حالت میں چھوئے نہ۔ کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ بولیے سارے، کیا یہ اونچا بولیے، رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک سادہ سا ترجمہ میں نے اور مفہوم رکھا ہے۔ اب یاد رکھ لیں، کسی چیز کی اگر عظمت کو جاننا، کسی چیز کے شرف کو جاننا اور اس کی فضیلت کو جاننا ہو، اس کی اگر بالکل ایکو بند کر دے، سادہ کر دے اس کو، چونکہ حال بھی ہے آواز گونجے گی، بیس دے دیں، ایکو اس کی فل بند کر دیں۔ اب توجہ کیجئے گا، کسی شے کی عظمت کو جاننا ہو، ایک سادہ سا قاعدہ ہے کہ عظمت جاننے کے لیے پہلے نسبت دیکھی جاتی ہے۔ توجہ ہے نا سب؟ بولیے، کسی شے کی عظمت جاننی ہو تو اس کی نسبت دیکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بات آسان کر دیتا ہوں، آپ یہ سارے کا سارا مجمع جو حال بھرا ہوا ہے، آپ سب کے سب حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں، تو کوئی آپ سے پوچھے اس اتنی محبت کا سبب کیا ہے، تو ایک ہی جواب ہے کہ حضور علیہ السلام سے نسبت ہے۔ بولیے، حضور علیہ السلام سے، صحابہ سے محبت اور تعظیم کا رشتہ ہے۔ کوئی وجہ پوچھے تو جواب ایک ہی ہے کہ حضور سے نسبت ہے۔ اس کا مطلب اگر آقا کی نسبت مل جائے، حضور سے تعلق قلبی بن جائے اور قربت نصیب ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ نسبت مصطفیٰ سے وہ عزت، وہ شرف اور مقام ملتا ہے کہ وہ جو عزت پا گئے براہ راست آقا کی نسبت لے کے، آج کے دور کے ساری کائنات کے ولی مل جائیں، غوث مل جائیں، کتب مل جائیں، ابدال بھی مل جائیں، تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جنہیں براہ راست آقا کی نسبت مل گئی۔ بولیے، جنہیں براہ راست حضور کی نسبت مل گئی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ رب کائنات نے جس کتاب کی عظمت کی بات کی ہے، کتابیں تو دنیا میں اور بھی کئی آئیں، آتی رہیں گی، اربوں کھربوں کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی اور لکھی جا رہی ہیں، مگر جو عظمت اللہ نے قرآن کو دی ہے، کائنات کی ساری کتابیں مل کر بھی، ارے پورا قرآن تو درکنار، قرآن کی کسی ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ بولیے، کیا قرآن کے کسی ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ یہ جس رب نے اتاری ہے، نازل کی ہے، وہ رب ساری کائنات میں عظیم ہے۔ سارے بولیے، ساری کائنات میں وہ عظیم ہے، اور جس رسول کی طرف بھیجی ہے وہ رسول رسولوں میں عظیم ہے۔ توجہ کیجئے گا، وہ رسول رسولوں میں عظیم ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف ساری دنیا کے حرفوں میں عظیم ہے، جیسے وہ ساری کائنات میں عظیم، کتاب کتابوں میں عظیم، رسول رسولوں میں عظیم، ارے جس امت کی طرف بھیجی وہ ساری امتوں میں عظیم۔ بولیے، وہ ساری امتوں میں عظیم۔ اور قرآن کی عظمت اسی میں ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ توجہ ہے نا سب کی؟ آپ اس سے پہلے 2 خطابات سن چکے ہیں، مجھے نہیں خبر وہ کس انداز میں سنے ہوں گے، کس مزاج میں سنے ہوں گے۔ میں تھوڑا سا سادہ انداز لے کے ملا کے ساتھ صرف خطاب سنانا نہیں، یاد کروانا چاہتا ہوں۔ اب توجہ کیجئے گا، دنیا میں جتنی کتابیں بھی آئیں، جب ان کا تعارف کروایا جاتا ہے
ان کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے، کتاب سے جوڑنے کے لیے، مارکیٹ میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کتابوں کا تعارف کسی پیر سے کروایا جاتا ہے، کسی محقق سے کروایا جاتا ہے، عالم سے، ڈاکٹر سے، مفسر سے، کئی لوگوں کی محتاجی اس کتاب کو حاصل ہے تاکہ وہ کتاب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ مگر جب قرآن کی عظمت کی بات آتی ہے تو قرآن نہ کسی پیر کے تعارف کے محتاج، نہ کسی عالم کے تعارف کا محتاج، نہ کسی مفسر، نہ محدث، کسی کے تعارف کا محتاج نہیں۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کا تعارف نہ آپ کروائیں نہ میں کرواؤں، جس کا تعارف خود خالق کائنات کروا رہا۔ بولیے، جس کا تعارف وہ خود خالق کائنات کروا رہا ہے، اور تعارف کروانے کا انداز توجہ طلب ہے۔ جاگ رہے ہیں نا سارے؟ جاگنے کا ثبوت دایاں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے، مجھے پتا چلے توجہ ہے سب کی۔ انداز کیا رکھا رب نے؟ انداز کیا رکھا؟ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے ان جگہوں کی قسم جہاں قرآن اتر رہا ہے۔ بولیے، جہاں قرآن، یہ اللہ نے آیات کی قسم نہیں کھائی، لفظوں کی قسم نہیں کھائی، قرآن کی قسم نہیں کھائی، بلکہ ان جگہوں کی کھائی ہے جہاں قرآن اتر رہا ہے۔ اگر وہ جگہ کائنات میں عظمت پا گئی، مقام اور شرف پا گئی کہ جہاں قرآن اتر رہا ہے، سوچو ان جگہوں کی عظمت کا یہ عالم ہے، خود قرآن کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جہاں قرآن اتر رہا ہے وہ جگہ بھی عظیم ہے۔ اب ان جگہوں کو عظیم تو کہا ہی کہا، پھر کسی ایک جگہ کو عظیم نہیں کہا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بس جہاں سورت رحمان اتری وہ عظیم، یا جہاں سورت یاسین اتری وہ عظیم، یا جہاں فلاں آیت اتری وہ عظیم نہیں۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، جہاں جہاں قرآن اتر رہا ہے، ہر وہ جگہ جہاں قرآن اترا وہ جگہ عظیم۔ بولی، ہر وہ جگہ جہاں قرآن اترا وہ جگہ عظیم۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یہ جو میں قسم اٹھا رہا ہوں نا، رب فرماتا ہے یہ قسم بھی عظیم ہے۔ بولیے، کیا یہ قسم بھی؟ ممکن ہے آپ سے سر سے گزر گئی ہو بات، میں اس کو آسان کرتا ہوں۔ میں اگر کہوں کہ یہ جتنی مجلس درس قرآن کی لگی ہے یہ بڑی عظیم محفل ہے، توجہ ہے، یہ محفل بڑی عظیم ہے، پھر میں کہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم یہ محفل بڑی عظیم ہے، تو پہلے سادہ انداز میں کہا، پھر کیا کیا؟ اونچی بولے، قسم اٹھائی ہے نا، پہلے ویسے ہی کہا عظیم ہے، پھر کیا کیا؟ قسم اٹھائی۔ پھر جب قسم اٹھا کے کہا نا یہ عظیم ہے، تو پھر میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو قسم اٹھائی ہے نا یہ قسم بھی عظیم ہے۔ بولیے، یہ قسم بھی عظیم ہے۔ اب اللہ کو کیا ضرورت پڑی قسم اٹھانے کی؟ اگر وہ ویسے کہتا قرآن عظیم ہے تو ہم مانتے یا نہ مانتے؟ اچھی بولی حضرت، سارے مانتے یا نہ؟ تو باری تعالیٰ تو بغیر قسم کے بھی بات کرتا، ہمارے ایمان کا تقاضا تھا ہم تیری بات مانتے، ہم بغیر قسم کے بھی یقین کرتے۔ مولا کہیں ایسا تو نہیں تو نے اس لیے قسم اٹھائی کہ ہمیں یقین آ جائے؟ وہ فرماتا ہے میری قسم کے اٹھانے کا سبب یہ نہیں کہ تمہیں یقین آ جائے، تو مولا قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ وہ فرماتا ہے کہ قسم اٹھا کر جب کوئی اعلان کرتا ہوں، جب کوئی خبر دیتا ہوں، تو ذرا سوچو کہ وہ ساری کائنات کا رب ہو کر جس اعلان سے پہلے، جس خبر سے پہلے خدا ہو کر قسم اٹھا رہا ہے، اس اعلان کی اور خبر کی اہمیت کتنی ہے کہ جس سے پہلے وہ خدا بھی قسم اٹھا رہا۔ بولیے، جس سے پہلے وہ خدا بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور بات یہاں روکی نہیں، پھر ارشاد فرمایا انہو لقرآن کریم، یہ جس کے اترنے پہ قسم اٹھا رہا ہوں یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ بولیے، یہ کتاب بڑی عظمت والی۔ قرآن بھی کہا انہو لقرآن کریم، قرآن بھی کہا، اور جاگ رہے ہو؟ توجہ ہے؟ اچھی سبحان اللہ کو پتہ لگے جاگ رہے ہو؟ نہیں، ابھی توجہ نہیں ہے، ذرا بھرپور کہیں پھر جاگنے کا ثبوت دے۔ قرآن بھی کہا اور کریم بھی کہا۔ بولیے، قرآن بھی کہا اور کریم بھی کہا۔ تو باری تعالیٰ جب قرآن جو کہہ دیا تھا، کریم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟
قرآن جو کہا تھا وہ فرماتا ہے قرآن اس لیے کہا کہ ساری کائنات میں یہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. توجہ بولیے, کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, اس لیے قرآن کہا. تو مولا کریم کیوں کہا؟ وہ فرماتا ہے قرآن اس لیے کہا کہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. کریم اس لیے کہا جو سب سے زیادہ اسے پڑھتا ہے وہ کریم اسی پہ کرم کرتا ہے. بولیے, وہ کریم اسی پہ, وہ کرم کرتا ہی اسی پہ ہے جو اسے پڑھتا ہے. توجہ, وہ کریم کرم کرتا ہی اسی پہ ہے جو اسے پڑھتا ہے. اب حاضرین جی احتشام, رب کائنات نے بات یہاں روکی نہیں, اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنی کتابیں آتی ہیں, آپ اگر مارکیٹ میں چلے جائیں یا کوئی مدرسہ دیکھ لے, مکتبہ دیکھ لے, آپ وہاں سے کتاب تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو ملتے جلتے ناموں کے ساتھ 19-20 کے فرق سے ایک ہی نام پر کئی کتابیں ملیں گی. توجہ ہے نا سب کی؟ یہ بالخصوص طلباء اور علماء کی نظر کر رہا ہوں, یہ بڑا خاص نکتہ ہے سمجھنے والا. 19-20 کے فرق سے کئی کتابیں ملیں گی. مگر اگر قرآن کی عظمت کی طرف آئیں تو شرق سے لے کر غرب تک دنیا کی ساری لائبریریاں دیکھ لیں, مکتبے چھان مارے, مدارس دیکھ لیں, ارے روئے زمین پر قرآن نام کی ایک ہی کتاب ملے گی. بولیے, قرآن نام کی ایک ہی کتاب ملے گی. پھر حاضرین محترم, اگر آپ میں سے کوئی شخص جو اس وقت ایم فل لیول تک گیا ہو یا پی ایچ ڈی لیول تک گیا ہو تو یقیناً وہ تقابل ادیان کی وجہ سے دیگر کتب کا مطالعہ بھی کرتا ہوگا. اگر آپ تورات کا مطالعہ کریں, تورات یہ حصہ بالخصوص علماء اور طلباء کے لیے, آپ اگر تورات کا مطالعہ کریں اس کا موجودہ نام ہے خمسہ موسوی. کیا موجودہ نام؟ خمسہ موسوی. وہ 5 کتابوں پر, 5 جلدوں پر مشتمل ہے. یا آپ اناجیل اربع, اس کے 4 حصے ہیں, ان کا مطالعہ کریں تو ان دونوں کتابوں کو ساری کو پڑھ کر دیکھ لیں, آپ کو انہی کتابوں میں سے انہی کتابوں کا اصل نام نہیں ملے گا. توجہ توجہ, انہی کتابوں کا اصل نام نہیں ملے گا کہ ان کتابوں کا نام کیا ہے. مگر جب قرآن کی عظمت کی بات آتی ہے تو قرآن کے اندر اللہ نے لفظ قرآن 70 بار استعمال کیا ہے. بولیے کتنی بار؟ 70 بار استعمال, تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے, شبہ نہ رہے, کوئی تلاش کرنا مشکل نہ ہو, کوئی یہ نہ سوچتا رہے کہ کتاب تو پڑھ لی ہے, نام کیا ہے. رب کائنات نے 70 بار لفظ قرآن قرآن کے اندر استعمال کیا ہے. 2-3 مثالیں تیزی سے دیتا ہوں. ایک مقام پر ارشاد فرمایا انہ لقرآن کریم, فرمایا یہ قرآن ہے. توجہ ہے, بولیے یہ قرآن ہے. اگلے مقام پر ارشاد فرمایا بل ہوا قرآن مجید, یہ قرآن مجید ہے. بولیے یہ قرآن. اگلے مقام پر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل, پیسے بانے قرآن دا ایک لفظ پڑھ لو گے, چلو میرے وساطت لالی پڑھ لو گے, مگر پڑھ لو گے تو اجر بھی کئی گنا ملے گا. الذی انزل فیہ القرآن, پھر قرآن کہا. کئی مثالیں ایسی ملیں گی. پھر اگر ناموں کی بات آتی ہے تو اللہ کے اپنے نام بھی زیادہ, مصطفیٰ کے نام بھی زیادہ. اللہ اکبر. خدا کے نام کتنے ہیں؟ سارے بولیے نا, ہاتھ اٹھا کے بولیے, پتہ چلے کہ توجہ بھی ہے. دوے ہاتھ چاہ کے بولو ذرا. اللہ تو مدینے کھڑے, کتنے نام ہیں رب کے؟ 99. حضور کے کتنے ہیں؟ 99. تو اللہ کے اپنے نام بھی زیادہ, مصطفیٰ کے نام بھی زیادہ. یہ کیسے ممکن تھا کہ قرآن کا ایک ہی نام رہتا؟ قرآن کو بھی اللہ نے 55 نام عطا کیے. بولیے کتنے؟ 55 نام عطا کیے. آپ میں سے ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ وجہ کیا ہے اتنے ناموں کی؟ ہم تو ایک ہی نام سے رہتے ہیں, اور کئی گھروں میں تو وہ ایک بھی نہیں بلاتے, وہ کاکا شاکا کہہ کے کام چلا لیتے ہیں نا, تو ایک نام بھی نہیں بلاتے, تو ایک ہی نام کافی تھا. یہ اتنے نام زیادہ کیا کرنے؟ اب آئیے اس پہ مقولہ دے رہا ہوں کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى, کسی شے کے جتنے زیادہ نام ہوں گے اس شے کی عظمت اتنی زیادہ ہوتی ہے. بولیے اس شے کی عظمت اتنی زیادہ ہوتی ہے. اب رب کائنات نے جب قرآن کے
कमालात को देखा, औसाफ को देखा, जमालात को देखा, खूबियों को देखा, तो रब्बे कायनात ने कुरान के 55 नाम बयान किए। जैसे अल फुरकान, ये कुरान का नाम है। आपने ये जुमला कहना है, ये कुरान का नाम है। बोलिए, ये कुरान का, अल फुरकान कुरान का नाम है, अज़्ज़िक्र कुरान का नाम है, अन-नूर कुरान का नाम है, अल हुदा कुरान का नाम है, अल किताब कुरान का नाम है, अश-शिफा कुरान का नाम है, अल हकीम कुरान का नाम है, अल वाज़ा कुरान का नाम है, अर रहमा कुरान का नाम है, अल बयान कुरान का नाम है, अल किताब कुरान का नाम है, अहसनुल हदीस। आपको मुझे लगता है ज्यादा जगाना पड़ेगा, वरना मजमा मेरे यहाँ इतना नहीं सोता, मैं जगा के रखता हूँ। अब तवज्जो कीजिएगा, आप कहेंगे इतने नाम भी दे दिए, इतनी अजमत भी दे दी, नाम भी खुद दे दिया, एहतमाम भी खुद किया। खुद जो लफ्ज कुरान है, तवज्जो है ना सबकी, लफ्ज कुरान, ये कुरान का माना क्या है? जाग रहे हैं? कुरान का, ऊंचा बोलिए, कुरान का माना क्या है? अब तवज्जो कीजिएगा, इस पे उलमा के दो मुवक्कफ हैं। बोलिए कितने? दो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका मुवक्कफ है कि कुरान गैर मुश्तक है, कुरान गैर मुश्तक है। मगर दीगर आइम्मा मुहक्किकीन और उलमा, उनका मुवक्कफ है नहीं, कुरान मुश्तक है। और वो इस पे दलील के तौर पे कुरान के 4 मादे बयान करते हैं। बोलिए कितने? हाथ उठा के बोलिए, कितने मादे? 4। पहला मादा कुरान का काराआ, दोहराइए जरा, क्या है कुरान का पहला मादा? काराआ। दूसरा है काराना, तीसरा है किराअतुन, चौथा है कराइनुन। रिपीट कीजिए, पहला काराआ, ऊंची बोले हो जरा, ऊंची बोले, इंज निजाम नहीं चलना। काराआ, बोलिए क्या है? काराआ। दूसरा है काराना, क्या है? काराना। तीसरा है किराअतुन, क्या है? किराअतुन। चौथा है कराइनुन, बोलिए क्या है? कराइनुन। अब पहले मादा की तरफ जा रहा हूं कि काराआ का माना क्या है। इसके 2 मानी हैं। मिसाल से, कारा अल मा फिल हौद, एक अरबी की कहावत है, इबारत है कि कारा अल मा फिल हौद, हौज में पानी जमा किया गया। क्या? हौज में पानी जमा किया गया। आप कहेंगे कारा का माना क्या? जमा करना है। हाँ सुनिए, कुरान वो किताब है जिसे जमा किया गया, ये कारा का माना है। क्या? कुरान वो किताब जिसे, ऊंचा बोलिए, जिसे जमा किया गया। अब ये बात आपके लिए बड़ी अजीब होगी कि जमा किए जाने से तो मुराद ये है कुछ हिस्सा यहाँ था, कुछ यहाँ था, कुछ यहाँ था, कुछ यहाँ, फिर उसे जमा किया गया। तो क्या कुरान ऐसे ही उतरा? हाँ आओ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह ने अपने महबूब को कहा हो, मेरे महबूब आज यहाँ से हिलना ना, इधर रुके रहना, वही आएगी। तवज्जो यार, तवज्जो। कभी ऐसा नहीं हुआ, इधर से जाना ना, जिब्रील आएगा वही लेकर, महबूब आज फुला जगह पे आ जाना, तुझे वही उतार के देंगे। नहीं, फरमाया महबूब तू जहां भी जा, तू मक्का में होगा, कुरान मक्का में आएगा, तू मदीना में होगा, कुरान मदीना में आएगा, तू हिरा में होगा, कुरान हिरा में, तू सौर में होगा, कुरान सौर में, तू ताइफ में होगा, कुरान ताइफ में, तू बदर में होगा, कुरान बदर में, तू उहद में होगा, कुरान उहद में, तू खंदक में होगा, कुरान खंदक में। मुस्तफा तू जिधर जिधर जाएगा, कुरान उधर उधर आएगा। बोलिए, तू जिधर जिधर जाएगा, कुरान, वो कुरान उधर उधर आएगा जिधर जिधर तू जाएगा। वरना किताबें अजमत वाली पहली भी किताबें ही थी, वही वो भी खुदा ही की थी, लाता वही जिब्रील भी था, आई भी नबियों पर थी, मगर वो अजमत ना मिली जो कुरान को मिली। वजह क्या है कि ये खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम बना कैसे है? तवज्जो है, खुदा का कलाम बना कैसे है? कलाम के लिए तो जुबान चाहिए, जुबान होता है जिस्म में। अच्छा, जागते रहिएगा, जुबान होती है वजूद में, जिस्म का हिस्सा है। खुदा जिस्म से, भाई अकीदा तो ईद भी है ना सारे ना मजबूत, वो खुदा जिस्म से, बोलिए जुबान से,
پاک. تو باری تعالیٰ یہ تیرا کلام کیسے بن گیا؟ کلام تو کوئی بولے تو کہتے ہیں یہ فلاں کا کلام ہے. یہ تیرا کلام کیسے بنا؟ تیرا کلام تو تب ہوتا جب تو بولتا تو تو زبان سے پاک ہے. یہ تیرا کلام کیسے بنا؟ وہ فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ. یہ جو مصطفیٰ بول رہا ہے محمد کا بولنا ہی خدا کا بولنا ہے. یہ لب مصطفیٰ ہلاتا ہے، قرآن میرا بنتا ہے. بولتا مصطفیٰ ہے، آیتیں قرآن کی بنتی ہے. ارے رب کا جو جو حکم، جو جو لفظ، جو جو احکامات مصطفیٰ کی زبان پہ آتے گئے قرآن بنتے گئے. توجہ، جو حکم رب کا زبان مصطفیٰ پہ آتا گیا وہ عظمت پاتا گیا، وہ مقام پاتا گیا، وہ شرف پاتا گیا، وہ قرآن بنتا گیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن اس لیے بنا کہ جبریل لائے تھے. توجہ ہے، اس لیے نہیں، پہلے بھی وہی جبریل ہی لاتا تھا. اگر جبریل کے لانے سے مقام اور عزت اور شرف بنتی تو پہلی کتابوں میں تحریف نہ ہوتی، وہ بھی پہلی بھی عظمت پا جاتی. اس کا عظمت پانا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اسے عظمت تب ملی جب لفظ زبان مصطفیٰ پہ آئے. بولیے، جب لفظ حضور کی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی لفظ حضور کی زبان پہ آ جائے. توجہ ہے، تھکے تو نہیں نا؟ میں بندہ میں جھٹکا جا، میں نے پتا ہے تو انو کیویں واری واری جگہ کے نال کھڑنا ہے. توجہ کیجئے گا، جو لفظ حضور کی زبان پہ آتا ہے وہ عظمت پاتا ہے. کیا؟ جو لفظ حضور کی، بولیے، حضور کی زبان پہ آ جائے وہ مقام پاتا ہے. ارے لفظ ہو کر اگر مصطفیٰ